الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا عنوان یوم عید اور اس کی برکات اور اس کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت و عظمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقدس موقع زندگی میں بار بار نصیب فرمائے اور اس کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ لفظ عید جو ہے یہ عود سے ہے مشتق، جس کا معنی ہے پلٹ کر آنا، بار بار آنا۔ تو یہ بڑا عظیم اور حسین موقع ہے، ہر ماہ رمضان کے بعد یہ مقدس دن جو ہے لوٹ کر آتا ہے اور اپنے دامن میں لا تعداد رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، رفعتیں اور حرمتیں سمیٹ کر لاتا ہے، اور وہ سب کچھ امت محمدیہ صلوات اللہ تعالی علیہا کے لیے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے پہلے جو مقدس ماہ مبارک گزرا ہے، رمضان المبارک، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، کہ جس کا اول رحمت اور جس کا درمیانی مغفرت اور آخری نجات ہے۔ تو یہ تینوں عشرے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر مشتمل ہیں۔ تو تینوں عشروں کے اندر بنیادی طور پر حضور عظمت الہی میں رحمت کا ایک طوفان ہوتا ہے، فضل و احسان کی ایک بہار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان عشروں کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز میں نوازتے ہیں کہ سب سے پہلے ان پر اپنی رحمتوں کی چادر تان دیتے ہیں، جس سے گزشتہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ پھر مغفرت کی چادر ڈال دیتے ہیں، جس سے امت محمدیہ صلوات اللہ تعالی علیہا کی پردہ پوشی ہوتی ہے، اور پھر نجات ہے۔ تو یہ ہر عظمت جو ہے اس کا ایک ہی داعیہ ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظمتوں سے نوازا جائے، رحمتوں سے نوازا جائے، برکتوں سے نوازا جائے، رفعتوں سے نوازا جائے۔ اور یہ مسلسل جو 30 دن یا 29 دن گزرتے ہیں، ان ایام کے اندر اللہ کی رحمت کے دریا ٹھاٹھے مارتے ہیں، اس کی عنایات کے دریا ٹھاٹھے مارتے ہیں، اور اس کے انعامات کے دریا ٹھاٹھے مارتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس دن پہلا رمضان المبارک کا یوم ہوتا ہے، اس دن اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں، ان پر رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ پھر ہر دن کے اندر یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ پھر جب شب جمعہ آتی ہے تو شب جمعہ کے اندر جتنے لوگوں کی مغفرت اور نجات پورے ہفتے میں ہو چکی ہوتی ہے،
اس اعداد و شمار کی مناسبت سے اتنے لوگوں کی پھر از سر نو فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر یوم جمعہ آتا ہے، پھر یوم جمعہ کے ہر لمحے میں اتنے لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے تناسب سے مغفرت ہوتی ہے جتنی ان ایام میں بخشش ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر یہ تسلسل جاری رہتا ہے تا آخر میں یہ یوم مقدس آتا ہے، تو اس کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے اس پر اللہ اپنی رحمتوں کو ضرب در ضرب لگاتا ہے، اور کتنی عنایات کرتا ہے اس کا اعداد و شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی رحمتوں سے حصہ لینے والے اور رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں سے برکتیں لینے والے اور نجات پانے والے، اٹھنا ذرا اب اس انداز محبت سے اور اس انداز ناز و نیاز سے اٹھ کہ حضور عظمت الہی میں اس کی کبریائی کو بیان کر۔ اللہ اکبر وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس کی تکبیر بلند کر، اس کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کر کہ وہ کتنے حوصلے والا ہے، کتنا حلم والا ہے، اور کتنے پیار والا ہے، کتنی رحمت والا ہے، کتنی عنایت والا ہے کہ اس نے ان لمحات رحمت و عظمت کے اندر کتنی عنایات فرما دی ہیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اس لیے اٹھ اور اللہ کی بڑائی بیان کر، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ جب تو اللہ کی بڑائی بیان کرے گا تو تمہیں شاکرین میں شمار کیا جائے گا، اللہ کی نعمتوں کی قدردانوں میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کی کبریائی ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہماری تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے اور ہماری طبع فطرت اور عادات بھی اس بات پر گواہ ہیں۔ جب بھی ہم کوئی محیر العقول معاملہ دیکھتے ہیں جہاں عقلیں محو حیرت ہو جاتی ہیں، شعور پرواز کر جاتے ہیں، فکر دم بخود ہو جاتی ہے، جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو ہم فرط جذبات میں یا سبحان اللہ بولتے ہیں یا اللہ اکبر بولتے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ کیا کمال ہے، یہ کیا شرف ہے، یہ کیا عظمت ہے، یہ کیا نعمت ہے۔ تو گزشتہ پورے ماہ مقدس کے اندر جتنی عنایات اللہ وحدہ لا شریک نے اس امت مصطفیٰ پر فرمائی ہیں، پھر اس پر یہی فرط جذبات کا اظہار ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کے نعرے لگاتے ہوئے دربار خداوندی میں حاضر ہو کر سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تو کتنی عظیم ذات ہے اور کتنی کریم ذات ہے کہ تو نے ہمیں پہلے روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، روزوں کی برکت سے ہماری طہارت طبی، طہارت خلقی، طہارت خلقی فرمائی، اور پھر اپنی عنایات کے ایسے باب کھولے کہ لمحہ بلمحہ اپنی خزانہ رحمت کو آپ نے ہم پر نچھاور کر دیا، عنایات اتنی کر دیں کہ مغفرت کی چادر میں ڈھانپ لیا، نجات کے دامن سے وابستہ کر دیا، اور عنایات کا می برسا دیا۔ تو اللہ ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، یہ تیری کبریائی ہے، تیری ہی شایان شان ہے کہ تو ایسا کرتا، اور کسی میں اتنی سخت اور ہمت کہاں، اور کسی میں اتنا حوصلہ کہاں کہ خود عنایات فرمائیں اور پھر عنایت کرنے کے بعد پھر عنایت والے پر خوش ہو جانا۔ یہ تو سنا ہے، دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو کوئی شخص کوئی چیز عنایت کرتا ہے تو جس کو عنایت کی جاتی ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہے اور دعا دیتا ہے، لیکن حضور عظمت الہی کا ماحول ہی بڑا عجیب ہے۔ وہاں شکریہ کا موقع تو کیا، وہاں اللہ وحدہ لا شریک اپنی عنایات پر اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی عنایت کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وحدہ لا شریک ہی کی رحمت کا مزاج ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ اسی کا حوصلہ ہے کہ ہم سے ہکاروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم ناہنجاروں کو اس نے اپنے رحمت کے آغوش میں لیا ہے، اور ہمارے گزشتہ گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیا ہے، فضل و احسانات کی بہاریں لگا دی ہیں، رزق کے اندر جو ہے وسعت پیدا کر دی ہے، رزق کے اندر وسعت پیدا کر دی ہے، اور باہمی احترام کے اندر وسعت پیدا کر دی ہے، محبت اور اخوت کے اندر پیدا کر دی ہے۔ تو یہ اس پر مسرت موقع پر پھر پوری امت مسلمہ اپنے مقامی عیدگاہوں میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اور پھر اس خوشی پر اظہار محبت ہوتا ہے، اجلے اور نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، سفید رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنے جاتے ہیں، یوں عید خوشیوں سے معمور ہو کر
ایک اللہ کی رحمت کا ایک محبوب ترین پیغام لاتی ہے کہ بندو آج میں تم پر خوش بھی ہو رہا ہوں، اور تمہاری اس اجتماعیت پر اور اس تمہاری اخوت پر میں فخر کر رہا ہوں فرشتوں کے سامنے، کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو اس کو نہ بنا، یہ فساد کرے گا زمین کے اندر، یہ فسادی وجود ہے۔ تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ جن کو تم فسادی کہا کرتے تھے، دیکھو آج کالا گورے سے ساتھ لپٹا ہوا ہے، معانقہ کر رہا ہے، جفی ڈال رہا ہے گولا کالا گورے سے، اور چھوٹا بڑا ہر قسم کی جتنی بھی یہ تفریقات انسانی سماج میں پائی جاتی ہیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں۔ اور یہاں تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ، محبت اور احترام کی عظمت کے ساتھ، پرخلوص جذبوں کے ساتھ اور پروقار احساسوں کے ساتھ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ معانقہ کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو مصافحہ کرنے سے ہٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ تو ہم باہمی اخوت کی عظمت میں خود اتر رہے ہیں، جو ہماری ضرورت ہے، خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ باہمی محبت اور احترام کے تقدس میں اپنے اپنے مقدس جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہاں ہم خوش ہوتے ہیں، وہاں وحدہ لا شریک خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو امت محمدیہ آپس میں کیسے باہم شیر و شکر ہو چکے ہیں، ان کے اختلافات ختم ہو گئے ہیں، ان کی ذہنی آویزشیں ختم ہو گئی ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا ہے تو میں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، دراصل عید کا مقصد یہی ہے کہ ہم آئیں، اللہ کا شکر ادا کریں جو اس نے ہمیں عنایت فرمایا، انعامات فرمائے، اور پھر جس وقت ہم مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹیں، تو اس تصور میں ہم جس وقت خوش ہوتے ہیں تو خدا کی رحمت جھوم اٹھتی ہے اور اللہ کا عرش بھی وجد میں آ جاتا ہے، اور اس تصور میں وحدہ لا شریک جو ہیں اپنی عظمت کے ساتھ مزید عنایات فرماتے ہیں، مزید رحمت نازل فرماتے ہیں، مزید احسانات فرماتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، عید کا یہ جو سما ہے یہ پلٹ پلٹ کر زندگی میں آتا ہے، اور پلٹ پلٹ کر اللہ اپنی رحمتوں کا اظہار فرماتا ہے اور خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ تو ناظرین محترم، عید سے پہلے کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ ہم ایک پیمانہ رحمت سے تو گزر کر آئے، عنایات سے جھولیاں بھر کر آئے، عید سے پہلے جو ہے ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم عید کی خوشیوں میں ہر اس شخص کو بھی شریک خوشی کریں، شریک محبت کریں، جو شخص اس خوشی کے اعتبار سے وہ اتنی سکت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اور ہمارے برابر جناب خوشیوں کا اظہار کر پائے۔ تو اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ اس عید سے پہلے ایسا کرو کہ تم ان کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے صدقہ فطر کی رقم سے، فطرانے سے، یا اپنی محبت سے ان کی خدمت کر کے آؤ، تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اسی طرح تمہاری خوشیوں کے ساتھ شریک خوشی ہو جائے، شریک سعادت ہو جائے۔ تو یہ صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے، اور اس وقت تک روزے معلق رہتے ہیں جب تک کہ یہ چیز ادا نہ کی جائے، اور یہ عید سے پہلے کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم عید کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے اہتمام میں یعنی 21ویں روزے سے شروع کر دیتے ہیں، کچھ اس سے پہلے شروع کر دیتے ہیں، کچھ تھوڑی دیر بعد کر دیتے ہیں، تو چونکہ ہمارے پاس تو ہوتا ہے سرمایہ، تو ہم تو اپنی ضرورت کی چیزیں خرید لاتے ہیں، بچوں کے لیے خرید لاتے ہیں، عزیز و اقارب کے لیے خرید لاتے ہیں، مہمانوں کے لیے خرید کر لاتے ہیں۔ تو ہر ایک کے ارمان آج اگر خوشی سے لبریز ہو جائے تو خدا اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب تم کسی مسلمان بھائی کو اس کی خدمت کرتے ہو اور اس کو اپنی جیب سے اخراجات دے کر اس کو خوشی میں شریک کرنا چاہتے ہو، تو اس خوشی میں خدا اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اپنا دایاں ہاتھ تمہارے ہاتھ کے سامنے کر دیتا ہے کہ یہ اس کو تو نہیں دے رہا، خدا کی ذات کو دے رہا ہے۔ اور فرمایا جس وقت تم اللہ کی بارگاہ میں یوں دیتے ہو، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، جب تم اس کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے
اس کی خدمت کرتے ہو، اس کو پیسے دیتے ہو ضرورتیں مہیا کرنے کے لیے، اس کو اپنا صدقہ اور خیرات دیتے ہو، محبت کا اظہار کرتے ہو، تو پھر تم ادھر سے ان کے اس احساسوں کے اندر شریک محبت ہوتے ہو اور میں اپنی رحمت کے ساتھ شریک محبت ہوتا ہوں، اور پھر تم اپنی بساط کے مطابق اس کو نواز رہے ہو اور میں اپنی شان کے مطابق تمہیں نواز رہا ہوں۔ تم اگر 1 روپیہ خرچ کرتے ہو تو بھائی اس پر اللہ وحدہ لا شریک تمہیں 1 روپے کے بدلے 700 گنا زیادہ اجر و ثواب کی عظمت عطا فرما دیتا ہے، 700 مرتبہ تم پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ چاہے تو جس کے لیے بھی چاہتا ہے، جس کے من میں جتنا خلوص دیکھتا ہے، جتنا احترام اور محبت دیکھتا ہے اور جتنی سرشاری دیکھتا ہے، اس کے خلوص کی عظمت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس نظر عنایت کے اندر اور دگنا چگنا اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ تو یہاں تک چلے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے میری کائنات میں وہ بلند بخت جو خدا کو قرض حسنا دے۔ اللہ اکبر، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے اور رازق کائنات ہے، ہماری اس داد و دہش کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ خدا کو مقروض کر رہا ہے، خدا کو قرض حسنا دے رہا ہے۔ یعنی قرض حسنا کا تصور اس لیے دیا کہ اس کا لوٹانا قرض کا ضروری اور واجب ہوا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر یہ عنایات واجب قرار دے دیتا ہے۔ اللہ حالانکہ خدا پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ذات پر واجب قرار دیتا ہے، کہ یعنی اس کا اجر و ثواب ادا کرنا اور نگاہ رحمت کا اتارنا، دینا، عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمہ کرم پر واجب کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس خالق کائنات کی رحمت اور خوشی کا اظہار کہ وہ عنایت بھی ہمیں کرتا ہے اور ہماری محبت پر مزید عنایت کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یار تو نے مجھے اپنی محبت میں مقروض کر دیا ہے، اور یہ تیری محبت جو ہے اس کا صلہ میں تجھے دنیا میں بھی عطا کروں گا، اور کل قیامت کا دن بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن بھی میں یہ چیز عطا کروں گا۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پہلے 700 گنا یعنی 700 مرتبہ نظر رحمت، ثواب کا مطلب نظر رحمت ہوا کرتا ہے، وہ عنایات اور اللہ کی طرف سے انعامات کا تصور جو ہے وہ ثواب ہے۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں پہلے میں نے 700 مرتبہ تم پر نظر رحمت فرمائی، اور حضور یہاں وجد میں آ کر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر 1 مرتبہ نظر رحمت فرما دیتا ہے تو اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، جہنم اسے نہیں جلا سکتی۔ تو جس پر 700 مرتبہ نظر رحمت الہی ہو تو اس بندے کے مرتبہ عظمت میں کتنا بڑا کمال پیدا ہو چکا ہوگا۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دگنا کر دیتے ہیں، اگر 700 کو دگنا کی جائے تو 1400 بنتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس 1400 کو اتنے گنوں کے اعداد و شمار سے ضرب دی ہے کہ جس کا اعداد و شمار ہند سے ختم ہو جاتے ہیں، اعداد و شمار کی حرمت ختم نہیں ہوتی۔ تو جب اس دگنے چگنے کو اتنے گنے سے ضرب دی جس کے لیے ہند سے ہی ختم ہیں، گنتی ہی ختم ہے، تو پھر جو اس کا حاصل ضرب آئے گا تو ناظرین کرام کتنا آئے گا۔ کائنات کی گنتیاں ختم ہو جاتی ہیں، کیلکولیٹر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی عنایت کی انتہا کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ یہ ہے ہمارے چھوٹے سے جذبے کے ساتھ خدا کی خوشی کا اظہار، اور اگر ہم بڑا جذبہ، بڑا اظہار کریں، بڑی محبت کا اظہار کریں، بڑی اخوت کا اظہار کریں اور بڑے بھائی چارے کے ساتھ اور بڑے بھرم کے ساتھ اپنے غریب بھائی کو ساتھ ملائیں تو نہ جانے پھر وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف پڑھی، اس پہ مجھے وجد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو صفاتی جلوے ہیں، مظاہر ہیں، وہ کائنات کے اندر ہیں۔ کہیں صفت رحمانیت کا جلوہ، کہیں صفت رحیمیت کا جلوہ، کہیں صفت غفاریت کا، کہیں ستاریت، کہیں جباریت کا، اور کہیں جناب والا منانیت کا، کہیں حنانیت کا، لا تعداد صفات ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ساری صفات عالیہ کا وہ مالک ہے۔ تو کائنات جو ہے اس کی صفات کا مظہر ہے، تو اے اللہ پھر تیری ذات کہاں ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا اس کی ذات مکان و مکین کے تصورات سے بلند و بالا ہے، ہاں ایک مقام ایسا ہے جہاں اس کی ذات رہتی ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا کہ پروردگار عالم
تیری ذات کہاں ہے؟ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، میرے حبیب انا عند قلوب المنکسرات، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتا ہوں، میری ذات ٹوٹے ہوئے دلوں کے اندر رہتی ہے۔ جن لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، شکستہ ہیں حالات سے، معاملات سے، اور حالات کی سنگینیوں سے، اور انقلابات زمانہ سے، یا اور کسی وجہ سے کوئی ٹوٹ چکا ہے اندر سے، اگر کوئی بندہ اس سے جڑتا ہے، اس کے ٹوٹے دل کو جوڑتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے نور سے ہوتا ہوا خدا کی ذات تک جا پہنچتا ہے، اسے وہ قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو ٹوٹے ہوئے، جس طرح ٹوٹے ہوئے شیشے کی کرتیاں چن چن کر ہم بناتے ہیں اس کو از سر نو، تو وہ چونکہ اس پر زیادہ محنت لگتی ہے، اس کے ساتھ محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، ایسے ہی کسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ محبت کا اگر ہم اظہار کریں گے، حالات کے مارے ہوئے شخص کے ساتھ اگر ہم اپنی محبت اور شفقت کا اظہار کریں گے، تو یقیناً یہ اللہ کی اس خوشی کا اظہار ہے کہ یہاں اللہ اپنی ذات کو پیش کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اپنی ذات کی رضا اسے عطا کر دیتے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی اپنی ذات کا جلوہ اسے عطا کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ عید کا موقع جسے جسے بھی نصیب ہو، وہ اللہ کا انعام سمجھے۔ وَلْتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، ساتھ ہی فرمایا میرے حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے اس موقع پر پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ وہ کہاں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی، میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ فَإِنِّي قریب، اسے کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ تو وہ اتنی مسافتوں سے اپنی شایان شان چل کر بندہ مومن کے قریب آ جاتا ہے، اسے قربتیں عطا کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، تو سجدہ کر، سجدہ کرنا تیرا کام ہے اور قریب آنا میرا کام ہے۔ جب یوم عید میں انسان سجدہ کرتا ہے تو اللہ کی قربتوں کا نور میسر آتا ہے اور خوشیوں کا اظہار میسر آتا ہے، اور جس کا خدا راضی ہو گیا ہے اس پر کائنات کا ذرہ ذرہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، اس مقدس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ لیکن عبادات تو صرف 2 نفل ہی ہیں، لیکن اس کے منظرنامے میں جو حقائق اور اسرار چھپے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کی قسم کہ بیان سے باہر ہے اس کی رحمت کا معاملہ۔ لیکن خاص کر جو چیز میں تنبیہاً عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دن ضرور آپ اپنی اس بات کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور ہر چیز کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں، لیکن آپ کی نیت میں خدا کی رضا ہو۔ اگر اپنے آپ کو منوانا ہو، دکھانا ہو، تو ریاکاری کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، ہمارا کیا ہوا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام جیسا رونا دھونا ہو، اتنے سالوں تک وہ روتا رہا ہو جتنے سالوں تک حضرت آدم علیہ السلام روئے، وہ رونے دھونے کی عظمت موجود ہو، اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا صبر موجود ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی خلت موجود ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی شفقت موجود ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا زہد نصیب ہو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خلق کی عظمت جو ہے وہ کسی کے دامن میں ہو۔ یہ ساری عظمتیں اگر ہوں، سارے وقار، ساری جو عظمتیں ہیں وہ ساری ایک شخص کے دامن میں ہوں، اور اگر اس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، تو حضور فرماتے ہیں اس کی ساری عظمتیں اللہ ضائع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے جس کے لیے تو نے دکھلاوا کیا ہے اجر بھی اسی سے جا کر لے۔ تو ناظرین کرام، خدا را اس دن سے، اس وبال سے بچیے، اس مصیبت سے بچیے، اور اس اذیت سے بچیے کہ دل میں ریا نہ آئے، دل میں ریا نہ آئے، دل میں ریا نہ آئے۔ ریاکاری، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ ان الشرک، جو شرک ہے وہ ریا ہے۔ تو ہم جو بھی قدم اٹھائیں اس میں دل کے اندر اللہ کی رضا ہو۔ یہاں ایک بات کی ضروری وضاحت سمجھتا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ظاہراً صدقہ دیتے ہیں اور کچھ باطناً صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو ظاہری دینا ٹھیک نہیں، باطنی دینا ٹھیک ہے، فلاں فلاں، ایسا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ ظاہراً دو گے تو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اس کی وجہ پوچھی گئی کہ کیوں بہتر ہے؟ کہا جی جس وقت تم دے رہے ہوتے ہو تو صرف صدقہ نہیں دے رہے ہوتے، ایک پیغام بھی دے رہے ہوتے ہو کہ یہ کام بھی کرنے والا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، یہ بھی ہمارے اخلاقی رویوں کی ایک قدر ہے، لہذا ایک پیغام بھی ہے۔ لیکن ایسے حالات میں دل کے اندر صرف خدا کی رضا ہو، اگر اپنے آپ کو منوانا ہو، بڑا ثابت کرنا ہو، تو پھر اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کوئی اجر اور نہ ثواب ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء، اور اگر چھپا کر دو اور فقراء اور ضرورت مندوں کو دو تو جو بھی بہتر ہے۔ اور اس موقع پر ایک خاص چیز میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو فقراء ہیں ان کے بارے میں ہمیں جہاں تک معلوم ہے، ہمارے مطالعے کے اندر ہوتے ہیں کہ یہ محتاج ہے، یہ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی تو بھلائی بڑی ضروری ہے۔ اور کچھ لوگ پیشہ ور مانگت ہوتے ہیں، تو چلو عید کا دن ہے، مایوس انہیں بھی نہیں کر جو خدا کے نام پر مانگے، کہا وہ حضور نے فرمایا خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو اسے دے دیا جائے جتنا میسر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ انسانیت ایسا ہے لا یسألون الناس الحافا، جو صدقہ سب سے بلند مقام حاصل کرتا ہے وہ صدقہ ہے جو سفید پوش لوگوں کو دیا جائے، جو لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ خدائے ذوالجلال کے اس برم کو تازہ رکھتے ہیں۔ اس کے اندر کے حالات تو ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے حالات ہیں، مگر وہ اس کا ظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ اس کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے، یا یہ محتاج ہی نہیں ہے، یہ بہت بہتر ہے، اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھی وضاحت ہے، چہرے پر اس کی جو ہے صورتحال جو ہے، اس کا جو اثرات ہیں وہ بڑے نظر آتے ہیں، اچھے نظر آتے ہیں، ویل ڈن نظر آتا ہے، اس کو کیا دینا ہے، لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں ڈھونڈ کر صدقہ پیش کرو، اور ٹائٹل میں یہ کہو کہ یہ آپ کی بارگاہ میں ہم اللہ کی طرف سے تحفہ پیش کر رہے ہیں، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، کیونکہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے مومن کی عزت نفس کو اتنا بلند بیان فرمایا ہے کہ جب ہجرت فرما رہے تھے تو حسرت کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیکھا، کہا کعبہ مجھے اگر اس شہر کے باسی نہ نکالتے تو میں یہاں سے نہ نکلتا، پر اس میں کوئی شک نہیں کہ تو حرم ہے، نبیوں کے لیے حرم ہے، میرا بھی حرم ہے، اور قبلہ ہے ساری کائنات کا، تیری بڑی شان ہے، پر یاد رکھ تیری شان سے بڑی شان میرے اس مومن کی ہے، بڑی فضیلت اس مومن کی ہے جسے اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ اللہ کی آزمائش پر پورا اترنے کے لیے اللہ کا راز نہیں کھولتا، اور وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے وقار الوہیت کا لحاظ رکھتا ہے، اور اپنی بود و باش کا، اپنے وقار کا لحاظ رکھتا ہے، اور اس کی عزت نفس جو ہے اسے لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے منع کر دیتی ہے، تو اس مومن کی شان تجھ سے بڑی ہے۔ تو جس مومن کی شان، جس شکستہ دل کی شان کعبہ سے بھی زیادہ ہے، تو اس کا احترام تو بنتا ہے نا۔ کعبے کا احترام یہ ہے کہ اس کی طرف ہم منہ کر کے نماز نہ پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ تو جو مومن کو جزئی فضیلت دی جاتی ہے، اگر ہم اس کی توہین، یعنی کوئی کعبہ کی توہین کرتا ہے تو ہم اس پر فتویٰ لگاتے ہیں یہ بے ایمان ہو گیا فلاں، اور جو مومن کی توہین کرتا ہے اس پر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے، اگر آپ کسی سے بھلائی نہیں کر سکتے تو اس سے اپنے ہاتھ کو برائی سے بھی روک لو، اس سے اپنے ہاتھ کو برائی سے بھی روک لو، اور اس کی عزت نفس کا خیال کرو۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ من نفس من اخیہ قربتاً نفس اللہ له سبعین قرب یوم القیامہ، جو کسی مرد مومن، کسی فرد بشر صاحب ایمان کی عزت نفس کا لحاظ رکھتا ہے اور اس کے وقار کا لحاظ رکھتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا خود اپنی رحمت کے چادر میں لے کر برہم رکھے گا، وَيَسْتُرُهُ فِي كَنَفِهِ، اس رحمت کے گھونگھٹ میں چھپا کر اسے اس کا حساب لے گا، اور کہے گا اَتَذْنِبُ كَذَا وَكَذَا، اور تو نے فلاں فلاں جرم کیا ہے؟ کہا ہاں یا اللہ۔ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس گناہ پر تیری ماں کو اطلاع ہو جاتی
تو تجھے کتنی شرمندگی ہوتی یا اللہ بہت ہوتی، بابا کو ہو جاتی، تایا کو ہو جاتی، عزیز دوست و احباب کو ہو جاتی، یا اللہ پھر میرے لیے تو شرمندگی سے ڈوب مرنا تھا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ایسے حالات میں میں نے تجھے ننگا کیا ہے؟ میں نے تیرا بھرم رکھا، چونکہ تو میرے بندوں کا بھرم رکھتا تھا۔ تو جب میں نے تجھے عام اپنے خاندان والوں کے سامنے رسوا نہیں کیا، تو آج تو پوری کائنات کے لوگ موجود ہیں یہاں ان کے سامنے، اور غیر بھی یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے میں کیسے رسوا کروں؟ تو اس دنیا میں میرے محبوب کے غلاموں کا بھرم رکھتا تھا، میں نے آج تیرے بھرم کو قائم رکھا ہے اور اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کا وہ، اللہ وحدہ لا شریک کا وہ رویہ جس میں کوئی غیر خدا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا من ستر الناس سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کا عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیب چھپا لے گا۔ تو لہٰذا یہ چیزیں تو معمول کے مطابق معمولی ہیں، چھوٹی ہیں، لیکن سارا دین انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم بڑی عبادت گزار بن جائیں، بڑے جناب والا قرب حضور الہی میں بڑا مرتبہ پالیں، اگر ہمارے اندر انسانیت کے ساتھ وفا کا اور احترام کا رشتہ نہیں ہے، اور انسانیت کے ساتھ محبت اور اخوت کا رشتہ نہیں ہے، تو وہ سب کچھ بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، فرشتے بھی اطاعت گزار ہیں، اس کو عبادت کی، خدا کو نہ فرشتوں کی عبادت کی ضرورت ہے اور نہ ہی بندوں کی عبادت کی ضرورت ہے، عبادت تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، بس مقصد یہ ہے کہ خدا ذوالجلال کا قرب حضور میسر آ جائے۔ تو ایسے تصورات میں دوستان من آپ نے ان چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ عید کی خوشیاں ضرور منائیے، بڑھ چڑھ کے منائیے، لیکن اپنی خوشیوں کے اندر ان لوگوں کو بھی شریک محبت کریں جو خوشیوں سے کسی وجہ سے محروم ہیں۔ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں امت مسلمہ کو۔ ٹھیک ہے، ہم نے بڑے اطمینان کے ساتھ رمضان رکھا، بڑے امن و امان کے ساتھ ہم نے روزے گزارے، سب کچھ ہوتا رہا، ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ اللہ کے حرم کا پہرہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کے گھر کا پہرہ دے رہے ہیں، اور پونے صدی سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، وہ اپنی جانیں کٹوا رہے ہیں، گردنیں کٹوا رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی وہ حفاظت کے لیے اپنا کردار دے رہے ہیں، اور ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ یا دوسرا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان پر آج کفار نے یلغار کی ہوئی ہے، اور ان پر آگ برسا رہے ہیں، برود برسا رہے ہیں، ان کو راکھ بنایا جا رہا ہے۔ کاش امت کو اس دن ان کا غم بھی یاد آ جائے، اور ان کے ساتھ بھلائی کے جذبے ہمارے اندر جو ہیں وہ موجزن ہو جائیں اور احساس بیدار ہو جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کی شناخت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل جسد الواحد، وہ ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی ایک حصے میں چوٹ آئے تو درد سارا جسہ محسوس کرتا ہے، ایسے ہی مسلم امہ کے کسی ایک فرد کو کوئی تکلیف ہو تو ساری امت مسلمہ کو اس درد کو محسوس کرنا چاہیے۔ یہ ہے فطری اسلام کا تسلسل، یہ ہے فطرت کے ساتھ وہ رشتہ جو حقیقی رشتہ ہے، اور جو بندہ بے حس ہو جائے، خواہ وہ کوئی منصب دار ہے یا غیر منصب دار ہے، اور اگر اس بے حس کو ان مظلوموں کے اس مظلومیت پر اس کا دل نہیں بھرتا، آنکھ نہیں برستی، اس کے لیے اور کچھ نہ کر پائے تو دعا کے جذبے بھی نہیں بیدار ہوتے، تو پھر وہ غور کرے کہ میری یہ خوشیاں، میرا یہ ساری نیکیاں یہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ مجھے رسول نے مسلمان کے طور پر قبول ہی نہیں کیا، قبول ہی نہیں کیا۔ مسلمان وہی ہے جس کے اندر دل ہو اور دل کے اندر درد ہو کسی مسلمان کا۔ تو ان کو خاص کر اس موقع پہ نہ بھولیے، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے دعا کیجیے اور ان کے لیے آواز اٹھائیے۔ اور کعبہ یہ بیت المقدس جو ہے پوری امت مسلمہ کا قبلہ ہے، صرف فلسطینیوں کا قبلہ تو نہیں ہے۔ تو امت مسلمہ کی اس بے حسی پر میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرے پاس لفظ نہیں کہ میں اس بے حسی کے تصور کو پیش کر کے بے حس حکمرانوں کو احساس دلا سکوں، بے حس امت کو میں احساس دلا سکوں۔ میرا تو صرف ان لوگوں سے مطالبہ ہے جنہوں نے کلمہ دل سے پڑھا ہے اور عظمت یقین کے ساتھ وہ اسلام سے وابستہ ہیں، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں، چونکہ ان لوگوں کا تعلق ہی نہیں رہا اسلام سے، یہ دور ہو گئے ہیں۔ اگر یہ لوگ
کامل مسلمان ہوتے تو یقیناً ان کے اندر کوئی نہ کوئی رگ غیرت تو پھڑکتی، کسی زمانے سے، کسی علاقے سے، کسی جگہ سے تو کوئی آواز اٹھاتا آتی کہ بھائی ظالموں یہ ظلم بند کرو۔ کاش اس امت مسلمہ کو یہ شعور آ جائے۔ اور میں یہ بھی آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ بے حسی کہیے اسے یا بے شرمی کہیے، جو کچھ بھی کہیے، یہ الگ سی بات ہے۔ مت یہ سمجھنے کہ ہماری خاموشی ہمارے لیے کوئی شیلٹر ہے یا ہماری حفاظت کے لیے کوئی مطلب ہے، کوئی ضروری اقدام ہے۔ نہیں نہیں، کل ان کی آج ان کی باری ہے، کل تمہاری باری بھی ہے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو جس کا قرآن پر اعتماد ہے تو وہ قرآن کریم کے اس منظرنامے کو سامنے رکھے اور اپنا کردار دے۔ جو پہلے نہیں دے سکا اب دینا شروع کر دے۔ اب دعا کریں ایسی صورتحال پیدا ہو، جنگ بندی ہو، ان کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جو کچھ وہ رہ گئے ہیں، لاکھوں لوگ تو اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں، شیر خوار بچے ہیں، نوجوانوں کی لہلہاتی جوانیاں ہیں، اور کتنے کتنے ارمانوں سے وابستہ وہ انسانیت جو ذبح ہو چکی ہے، تو وہ جو بچ گئے ہیں کم از کم ان کی زندگی کو آسائش دینے کے لیے، زندگی کو تسلسل کے رکھنے کے لیے، مسلسل رکھنے کے لیے ہم وہ خدمات ضرور انجام دیں، اور ان کا ہم پر حق ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مالوں کے اندر سائل اور محروم کا اللہ نے حق رکھا ہے۔ تو ذرا میں ایک احساس کا جملہ بولنا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر خود کو کھڑا کرو اور ان کو یہاں کھڑا کر کے دکھاؤ، پھر محسوس کرو کہ معاملات کیسے ہیں۔ یہاں آپ کو امن ملا ہے، اور یہاں آپ کو آشتی ملی ہے، یہاں آپ کو ساری سہولتیں ملی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ساری نعمتوں کے باوجود بھی پاکستان ہی کا گلہ کرتے ہیں، تو اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمیں احساس بیدار کرنا چاہیے، اور ان خوشیوں کے اندر ان کو بھی شریک کرنا چاہیے، دعاؤں کے اندر شریک کرنا چاہیے، اور اخلاص بڑا ضروری ہے۔ ایک دن ایک عید کا موقع ایسا آیا کہ لوگ خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے کہ چلو خلیفہ وقت عیدگاہ میں چلتے ہیں، جا کے ہمیں نماز پڑھاؤ، عید پڑھاؤ۔ تو جب کاشانہ خلافت پر وہ پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کنڈی لگا کر زار و قطار رو رہے تھے۔ تو لوگ پریشان ہوئے کہ کوئی حادثہ درپیش آیا ہے، تو بڑے پریشان ہوئے۔ دیر بعد جب خلیفہ وقت نے کنڈی کھولی تو ان کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر تھی۔ لوگوں نے کہا کہ خلیفہ وقت ھذا یوم العید، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور آپ زار و قطار رو رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے۔ تو جناب نے فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، آج عید کا دن بھی ہے، وعید اور شرمندگی کا دن بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا دن بھی ہے۔ تو لوگ حیران ہوئے کہ عید کے دن کو وعید کا دن کیسے کہہ دیا؟ کہا عید تو اس کے لیے ہے جس کے روزے اللہ نے اخلاص کی بنیاد پر قبول کر لیے، تراویح قبول کر لی، نمازیں قبول کر لی، ذکر اذکار تلاوت قبول کر لی ہے، اور وعید اس کے لیے ہے جس کے روزے نمازیں قبول نہیں ہوئے، ریاکاری کی وجہ سے نہیں ہوئے، اور کسی معاملے سے نہیں ہوئے۔ تو میں نہیں جانتا حضور عظمت الہی میں میرا کیا معاملہ ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو اس احساس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے، غمزدہ کر دیا ہے۔ تو وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، لوگوں نے بازو پکڑ کر اٹھایا، اور پھر اس حوصلے کے ساتھ وہ آگے بڑھے، اللہ کی رحمت کی امید لے کر، یقین لے کر آگے بڑھے۔ تو دوستان محترم، اگر خلیفہ وقت جیسا شخص، متدین شخص، اگر اس دن کے اندر ان احساسوں سے دوچار ہے تو ہمارے پہلے تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم کس بنیاد پر ہم اپنے شانے ہلاتے ہیں؟ نہیں، اخلاص سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی عظمت ہے، سب سے بڑا۔ قل هو اللہ احد کیوں نازل فرمایا گیا؟ اس لیے نازل فرمایا گیا کہ تمہارے دلوں کے اندر خلوص پیدا ہو۔ اور قرآن کہتا ہے فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت اور بندگی کرو، اسی کے لیے خالص ہو کر کرو، اسی کی رضا کو سامنے رکھ کر کرو۔ اگر اس کی رضا نہیں سامنے ہوگی تو پھر کیا کرتا سارا ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میں بار دیگر اس تھوڑے سے وقت کے اندر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ ہم عید کو عید بنائیں، عید صرف منائیں نہیں، عید کو عید بنائیں۔ اور عید بنانے کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم ہر ایک شخص کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں، ان کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں، ان کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھیں، اور ان کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو اپنے معاملات کے ساتھ ملا کر آگے بڑھیں، تاکہ ان کے پاس ان کے ذہن اور دماغ اور دل کے اندر جو کسب و پرسی کا احساس انہیں پریشان کر رہا ہے، یا وہ پریشان ہے کسی بھی حالت میں، تو اتنی دیر کے لیے تو کم از کم وہ اس غم سے، اس تکلیف سے باہر آئیں اور آ کر اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ اور خدا ذوالجلال اس پر اتنی عنایات فرماتے ہیں، اتنا کرم فرماتے ہیں، اتنی شفقت فرماتے ہیں کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ خدا ذوالجلال یہ عنایات کرنے پر، اس محبت کرنے پر کتنا شرف دیتے ہیں۔ اور یہاں ضروری اہم بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو صدقہ فطر ہے، یہ صدقہ فطر جو ہے، فطرانہ جو ہے، یہ 3 اعتبارات سے ہے۔ جنس کے اعتبار سے، غلے کے اعتبار سے یعنی گندم اور جو کے اعتبار سے بھی ہے، اور کشمش کے اعتبار سے بھی ہے، کھجور کے بھی اعتبار سے بھی ہے۔ چونکہ یہ وہاں عرب کلچر کے اندر یہی اجناس تھیں، تو اس اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والے صفات نے صدقہ فطر کو بیان فرمایا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مطلب لکھ پتی ہے وہ بھی صدقہ فطر جو ہے وہ دیتا ہے گندم کے اعتبار سے یا جو کے اعتبار سے، اور اس کی قیمت چونکہ یہاں ہماری مارکیٹ میں کم ہے، اور جو کروڑ پتی ہے وہ بھی وہی دیتا ہے، اور جو ارب پتی ہے وہ بھی وہی دیتا ہے۔ نہیں بھائی، تینوں اجناس کے اگر اقسام اور ان کی قیمتوں کا ایک تسلسل مختلف ہے ہماری مارکیٹ میں، تو ہر بندہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالے۔ جو لاکھ پتی ہے وہ گندم کے اعتبار سے نکالے، جو کروڑ پتی ہے وہ کھجور کے اعتبار سے نکالے، اور جو ارب پتی ہے وہ کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر نکالے۔ اور ہم نے اس فلسفے کو اگر سمجھ لیا ہوتا تو آج ہمارا پاکستان غربت کی لکیر نہ دیکھتا۔ اصل میں یہ ہماری معیشت ہے، صدقات نافلہ، زکوٰۃ واجبہ، خمس، یہ ہماری معیشت ہے۔ اور معیشت کا فطری اصول یہ ہے کہ جب یہ گردش کرتی ہے تو مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم اپنے مال سے ان کو دیتے ہیں، ایک تو محبت بڑھتی ہے، اور دوسرا ان کے ہاتھ میں قوت خرید آتی ہے، اور پھر وہ سوسائٹی کا ایک محترم رکن بنتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، کاروبار چلتے ہیں، معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا، اور اس کو ایسا نہیں سمجھنا، تاوان نہیں سمجھنا، یہ کافروں کا طریقہ کار ہے۔ الحمدللہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، مسلمان ہیں، اور قرآن کریم کی تعلیمات کے ہم پابند ہیں۔ ہم پر زکوٰۃ نافلہ، زکوٰۃ واجبہ اور یہ خمس یا دیگر نفقات جو ہیں وہ ہم جاری کریں گے، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کسی بھی اکانومسٹ کو بٹھا لیں اور اس کے سامنے یہ اسلام کا معاشی نظام رکھیں، تو وہ بتائے گا کہ یہ معیشت کی مضبوطی کی ایک اعلیٰ ترین صورت ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہر شخص اپنی بساط کے مطابق صدقہ فطر دے، زکوٰۃ دے تو اپنی بساط کے مطابق دے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ دینے سے کوئی چیز گھٹتی نہیں ہے، ہمیشہ بڑھتی ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہی بڑھنا ہے، بڑھنا ہے۔ تو جس کی نیچر میں بڑھنا ہے وہ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اور جو نصاب زکوٰۃ ہے، مثلا سونا اور چاندی کا جو تصور دیا گیا ہے، کیا ان کی قیمتیں ہر سال بڑھتی نہیں ہیں؟ تو لہٰذا ان احتیاطوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں تفصیلات میں اتروں، لہٰذا جس چیز کا بطور خاص میں آپ سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جس کو دینا ہے اس کی عزت نفس کا ضرور خیال رکھنا ہے، اس کے وقار کا، اس کی شخصیت کے بھرم کا ضرور لحاظ رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے اس دینے میں اذیت محسوس کرے۔ تو قرآن کہتا ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، تو اس دینے سے نہ دینا بہتر ہے۔ صرف اس کو اچھے قول سے ٹال دو کہ یار میرے پاس کچھ نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ اگر نہیں دل کرتا تو اس سے تو یہ بہتر ہے کہ دے کے اسے اذیت دو، اس پر احسان جتلاؤ نہیں۔ احسان تو خدا کا ہے کہ اس نے ہمیں اس بھرم کے ساتھ یہ چیزیں عطا کی ہیں، اور پھر ہمیں دینے کی توفیق دی ہے۔ پھر دینے کی توفیق کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے دل کے اندر خوشنودی خدا کا جذبہ بیدار ہوا ہے، پھر ہم دے کر خوش ہیں۔ تو جو بندہ دے کر خوشی محسوس کرے اس کا صدقہ قبول ہوتا ہے، اور جو پریشان ہو جائے تو وہ خدا کہتا ہے کہ تمہیں دینے سے پریشانی ہوتی ہے، یار اس سے نہ دیتا تو زیادہ بہتر تھا۔ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها۔
اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اپنے صدقات کو من اور احسان کے ذریعے سے برباد نہ کرو۔ اس واسطے عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، صرف صدقے دینے کے وقت نہیں، ہر حالات میں ہر بندہ ایک وقار لے کر آتا ہے قدرت کی طرف سے، ایک شخصیت لے کر آتا ہے، ایک احترام لے کر آتا ہے۔ انسانی احترام ہی دین کی اصل روح ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دن کی برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امت محمد کو وحدت نصیب فرمائے، اور فلسطین کے باسیوں پر اللہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔